place where I felt it. اسلام قبول ہو. آپ بھی ذرا ایک دوسرے کو سلام کیجئے گا, ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے. آج عید پینتیکوست ہے اور اس کے معنی کو جاننا بڑا ہی ضروری ہے, کیونکہ اکثر نہ تو لوگوں کو اس کے معنی آتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اس دن سے جوڑتے ہیں اور اس دن کی مناسبت سے اپنے آپ کو پینٹیکوسٹل کہتے ہیں. آئیں ذرا ان الفاظ پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہم ذرا اور گہرائی میں چلیں. اس خاص موقع پر روح القدس کا نزول, اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور انسانی تاریخ میں یہ بڑا ہی اہم دن ہے. لیکن اس سے پہلے دو اہم دن, ان پر بھی ہم غور کریں گے. پہلا اہم دن ہے کوہ سینا پر خدا کا ظہور. کتنا اہم ہے. خدا کی آواز کوہ سینا پر سنی گئی اور وہ پہاڑ تھر تھرانے لگا. اہم واقعہ ہے نا, اور لوگ بھی ڈر گئے, اور حکم تھا کہ کوئی اس پہاڑ کو چھونے نہ پائے, جس نے چھو لیا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور دلیل کیا تھی؟ خداوند کی حضوری وہاں پر, اور پاک حضوری میں ناپاک شخص اگر اس مٹی کو اور اس پتھر کو چھوتا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. سو کوہ سینا انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جس میں خدا کا ظہور ہم دیکھتے ہیں. کوہ سینا سے پیشتر انسان کے پاس کوئی تحریری شریعت نہ تھی. آدم اور حوا, ان کو جو کچھ سکھایا گیا وہ زبانی تھا, وہ زبانی شریعت تھی, اس کو تحریری شریعت نہیں کہتے. انسانیت مکاشفہ اور وجدان پر انحصار کرتی تھی. بھید کی باتیں انہیں بتائی جاتی تھی, ان پر ان کا انحصار تھا, اور وہ باتیں صرف دوسروں سے سنتے تھے. خدا باپ نے محسوس کیا کہ انسان کو تحریری شریعت کی ضرورت ہے. یقیناً خدا جو دلوں, ارادوں, سوچوں سے واقف ہے, جس نے انسان کو بنایا, اسے پتہ تھا کہ اس کو کب تحریری شریعت عطا کرنی ہے. پھر عزیزو, کوہ سینا پر خدا بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوا. ایک مخصوص قوم, ایک مخصوص قبیلہ اور مخصوص لوگ, خدا بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوا. اور کئی دہائیاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پھر ایک نسل بنی اسرائیل کا قبیلہ یہودا, ان سے بھی خاص طور پر ہم کلام ہوتا رہا. ایک اور خاص نقطہ, خدا برق و رعد, خدا آگ کے وسیلہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا. خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی 3 آیت, جہاں ایک جھاڑی تھی جو جل رہی تھی اور بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی, اور موسیٰ اس جھاڑی کو دیکھ کر ذرا کترا کے دوسری طرف جانے لگا, اور پھر آواز آئی. خدا کا فرشتہ اس آگ میں سے بولتا ہے, موسیٰ سے بات کرتا ہے. عزیزوں, گویا خدا آگ کے وسیلہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور کوہ سینا کے ان چند واقعات پر جب ہم غور کرتے ہیں, اور خروج کی کتاب اس کا 3 باب جب ہم اس پر غور کرتے ہیں, تو یوں نظر آتا ہے جیسے خدا آگ میں سے ظاہر ہوتا ہے. خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے. یہ بھی لکھا ہے نا, وہ بھسم کر دینے والی آگ ہے. کوہ سینا پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک حد تک, ایک ممکنہ حد تک انسان کے قریب آیا. حد میں نے اس لیے کہا ہے کہ پھر کہا اس کو نہ چھونا, ایک حد مقرر کر دی. خدا ایک حد تک انسان کے قریب آیا, نسل انسانی کے قریب آیا, اور نسل انسانی کئی صدیوں تک اسی ایک بات کو سیکھ کر زندگی بسر کرتی رہی. پھر عزیزو, شریعت ایک معلم استاد کے طور پر ظاہر ہوئی.
لیکن یہ شریعت مسیح کی طرف اشارہ کرتی رہی. بہت سارے لوگ شریعت کو سمجھ نہیں پاتے، اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے، شریعت کو ایک قانون سمجھ کر ڈرتے رہتے ہیں. حالانکہ شریعت ایک روحانی غذا ہے جو ہر دور میں خداوند انسان کو اس کے علم کے مطابق، اس کی ایمانی صورتحال کے مطابق عطا کرتا رہا. اور عزیزو، خدا نے انسان کے ساتھ اپنا ایک گہرا تعلق رکھا اور شریعت کے وسیلہ خدا انسان سے ہم کلام ہوتا رہا. شریعت کے وسیلہ خدا انسان سے ہم کلام ہوتا رہا. لیکن جیسا میں نے بتایا، شریعت مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے. دوسرا بڑا ہی اہم واقعہ کوہ کلوری کا. انسانی تاریخ میں ایک تاریک دن کوہ کلوری پر خداوند یسوع مسیح جب لٹکے ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہیں نا، گھٹائیں چھا گئیں، تاریکی چھا گئی، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا اور مسیح خداوند نے اپنی جان دی. اور 3 گھنٹے تک کائنات نے اپنا منہ چھپائے رکھا. 3 گھنٹے تک کائنات نے، سورج کی روشنی جاتی رہی، کائنات نے اپنا منہ چھپا لیا. کیوں؟ قصوروار دنیا کے گناہ مسیح پر لاد دیے گئے. کائنات نے اپنا منہ چھپا لیا کیونکہ قصوروار دنیا کے گناہ بے گناہ برے پر، مسیح پر لاد دیے گئے. کوہ کلوری پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ، گلگتہ کا یہ مقام ہے اور برہم لوگ، غصے میں بھرے ہوئے لوگ، ناراض لوگ، ان کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، جم غفیر، بہت بڑا ہجوم ہے. انہوں نے دنیا کے بہترین دوست کی موت کا مطالبہ کر دیا. ہے نا عجیب واقعہ؟ دنیا کے بہترین دوست مسیح یسوع کی موت کا مطالبہ کر دیا. اور یہ تھوڑے لوگ نہیں تھے، جم غفیر تھا. ابلیس نے لوگوں کو رشوت دے کر کہا اسے سلیب دو، سلیب دو. کوہ کلوری پر ایک بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ، بہت ہی بڑا سبق، رسمی شریعت، قربانی کی شریعت، اس کا خاتمہ ہو گیا. یہ بات بڑی ہی غور طلب ہے. آج کے دور میں ہم تھوڑی سی شریعت پڑھتے ہیں، تھوڑا سا انجیل میں سے سبق سیکھتے ہیں اور دونوں کو غلط طریقہ سے مکس کرتے ہیں. مکس کرنا بھی نہیں آتا، ظاہر ہے پڑھیں گے تو آئے گا نا ان کو جوڑنا. رسمی شریعت اور قربانی کی شریعت کو ہی موضوع بنا کر ہم ہر سال عید قربان پر غیر مسیحیوں کے ساتھ اہم کانہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. کم علم ہے وہ لوگ اور لا علم ہے وہ لوگ جو اس رسمی شریعت اور قربانی کی شریعت اسی میں آتی ہے، اس پر غیر ضروری بحث کرتے ہیں. اس کا خاتمہ کوہ کلوری پر مسیح خداوند کی موت نے، کفارہ نے ختم کر دیا. کوہ کلوری پر ایک اور خوبصورت بات، موسوی احکام کالعدم ہوئے. موسیٰ کی معرفت دیے گئے احکامات ختم ہوئے، کالعدم ہوئے، منسوخ ہوئے. خدا ہے جو موسیٰ کو پیغامات عطا کرتا ہے، خدا ہے جو ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو مختلف پیغامات عطا کرتا ہے. اور بہت سارے انبیاء، وہ انبیاء اکبر ہوں یا انبیاء اصغر ہوں. انبیاء اکبر ہیں داؤد ہے، یسایہ، یرمیہ، دانیل، حزقیل. اور انبیاء اکبر ہیں حجی، زکریا، ملاکی. وہ سب احکامات، پیغامات خدا باپ کل کائنات کے خالق مالک سے ہی لیتے رہے. پھر اسی کوہ کلوری کے مقام پر یہودی سبت، ہفتے کے دن کا خاتمہ ہوا. ذرا لفظوں پر آپ نے غور کرنا ہے. ہفتے کا خاتمہ ہوا، میں تھوڑی دیر بعد اس کی تشریح کروں گا. یہودی سبت، ہفتے کا خاتمہ ہوا. ہفتے کا پہلا دن کون سا ہے؟ اتوار. اور اتوار کو ہی خداوند یسوع مسیح صبح سویرے جی اٹھے. اور
روح القدس کا نزول بھی ہفتے کے پہلے دن ہی ہوا، اس لیے یہ دن زیادہ نمایاں ہو گیا، ہفتے کا پہلا دن۔ عزیزو، یہودی رسم و رواج، ان کے طریقے منسوخ ہوئے کوہ کلوری پر، کیونکہ جس نے آنا تھا دنیا میں وہ آ گیا، جو مختلف ادوار میں، زمانوں میں انسانوں سے یا انبیاء اکرام سے ہم کلام ہوتا رہا، وہ خود آ گیا۔ جب استاد مالک آ جاتا ہے تو پھر خادموں کی، ملازموں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے بلکہ۔ اور عزیزو، جب رسومات کا خاتمہ ہوا اور مسیح نے اپنا کفارہ پیش کر دیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں روز انجیل کا آغاز ہو گیا، خوشخبری کا آغاز ہو گیا۔ اور پھر شریعت نہیں، اب مسیح کا دنیا سے سروکار شروع ہو جاتا ہے۔ مسیح اب دنیا سے ڈائریکٹلی باتیں کرتا ہے۔ اور اب پھر سے ایک بار یاد دلاؤں گا، کوہ سینا پر خدا نسل انسانی کے قریب ایک حد تک آیا، خود آیا، ٹھیک ہو گیا۔ کوہ کلوری پر خدا انسان کے روپ میں مسیح کی صورت میں کوہ کلوری پر آ گیا۔ کوہ سینا میں خدا خود ممکنہ حد تک اس پہاڑ پر آیا، اور کوہ کلوری پر مسیح کے وسیلہ خدا انسان کے روپ میں بنی نوع انسان کے قریب آیا۔ سو اہم ہوئے نا کوہ سینا اور کوہ کلوری، کتنے اہم ہیں، اب آپ نے غور کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں تیسرے خاص دن پر، جس کا نام ہے پینتیکوست۔ پینتیکوست کے روز خدا اپنے آپ کو روح القدس کے وسیلے ظاہر کر رہا ہے۔ ذرا اونچی آواز میں کیے گا، خدا خود کوہ سینا پر ظاہر ہوا، خدا مسیح کے روپ میں کوہ کلوری پر ظاہر ہوا، اور پینتیکوست کے روز خدا روح القدس کے وسیلہ 12 ملکوں کے لوگوں پر، 12 اقوام پر ظاہر ہوتا ہے۔ سو عزیزو، کتنا منظم ہے یہ۔ سیمنریوں میں اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک تھیولوجی، یعنی علم الہی کو ایک اچھے سسٹم کے ساتھ، طریقے قاعدے کے ساتھ سیکھنا۔ کوہ سینا، کوہ کلوری اور پینتیکوست، روح القدس کا نزول۔ اور میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ خدا باپ کے روپ میں، خدا بیٹے کے روپ میں، اور خدا روح القدس کے روپ میں۔ اور یہاں کوہ سینا، کوہ کلوری اور پینتیکوست کیا ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ عزیزو، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ عید پینتیکوست کو ہم سب تنظیمیں، میں کلیسیائیں نہیں کہوں گا، سب تنظیمیں، کلیسیا ایک ہی ہے، خدا کے لوگ، خدا کے لوگ، کل کائنات جس میں ہم بستے ہیں، انسان ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں نا، اور خدا کے لوگوں پر روح القدس کا نزول ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے 12 ملکوں کے لوگ ہیں، اس میں لکھا ہے پارتھی، مادی، الامی، میسوپوٹامیہ، یہودیہ، کپدوکیا، پینتس، آسیا، فروگیا، پمفلیا، مصر اور لیبیا۔ یہ 12 ملکوں کے لوگ ہیں۔ یہ تو مسیح کے بارے میں نہیں نہ جانتے تھے، تو میں یہی کہوں گا نا، خدا کے لوگ، خدا کی مخلوق۔ اور یہ سب جو وہاں اکٹھے تھے یروشلم میں، یہ ارامی زبان بولنے والے لوگ تھے۔ مسیح خداوند کی مادری زبان بھی ارامی تھی۔ بے شک وہ عبرانی جو بنی اسرائیل کی زبان تھی وہ جانتے تھے، اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ عبرانی بھی بولتے تھے، لیکن اس دور میں سرکاری زبان ارامی تھی، اور ارامی بولنے والے لوگ جب روح القدس کا نزول ہوا تو وہ سب اپنی اپنی زبان میں سمجھ رہے تھے۔ یہ فرق ہے آج کے دور میں روح القدس کا نزول اور رسولوں کے اعمال میں اصلی روح القدس کے نزول کا۔
اور یہاں پر نشان کیا ہے؟ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو۔ کوہ سینا پر جو آواز تھی وہ کالی گٹائیں اور پھر پہاڑ کا تھر تھرانا، گرج اور چمک، اور یہاں کیا ہے؟ زور کی آندھی کا سناٹا اور آسمان سے یک آواز، اور سارا گھر جہاں لوگ بیٹھے تھے گونج گیا۔ کوہ کلوری پر جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہیں تو کیا ہوا؟ تاریکی چھا گئی، ہے نا؟ تاریکی چھا گئی، گرج چمک کی آواز ہے اور لوگ ڈر گئے، اور بہت سارے لوگوں کے منہ سے نکلا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یعنی اب تینوں واقعات کو ذرا اکٹھا کیجئے گا، نشانات ملتے ہیں نا۔ اب یہاں پر عزیزو، پرانے عہد میں کوہ سینا کے واقعہ پر خدا آگ کے روپ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ خروج کی کتاب میں شریعت کے دور میں آگ کی صورت میں ظاہر رہا ہے۔ صدرک میشک اور عبدالنجو جب آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارا خدا ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے میں قادر ہے، اور جب انہیں باندھ کے اس بہت بڑی بھٹی میں ڈالا گیا اور اس کی آگ 7 گنا زیادہ تیز کر دی گئی، تو جو ہی انہیں پھینکا، ایک اندر اور شخصیت تھی، خدا کا فرشتہ، انہیں بچانے کے لیے جو آگ پر کنٹرول رکھتا ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ کے دیوتا آگ پر کنٹرول نہیں رکھتے تھے۔ اس کے لوگوں نے جب پکڑ کے اس کو ڈالا، ان تینوں کو، صدرک میشک اور عبدالنجو کو، پھینکنے والے، آگ میں ڈالنے والے خود جل گئے اور ہلاک ہو گئے۔ دنیا کا معبود نبوکت نظر حیران ہے کہ صدرک میشک اور عبدالنجو کا معبود جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ آگ پر بھی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اعلان کیا کر دیا گیا؟ اب کوئی شخص جو اس سلطنت کے اندر ہے، کوئی صدرک میشک اور عبدالنجو کے خدا کی توہین نہیں کرے گا۔ انہیں آزادی ہے وہ اپنے اس خدا کی پرستش کریں، اور نبوکت نظر برملا کہتا ہے کہ ایسا کوئی معبود نہیں کر سکتا۔ خدا آگ میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہاں روح القدس آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں اس میں دکھائی دے رہی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ عزیزو، 12 اقوام کے یہ لوگ، ارامی بولنے والے یہ لوگ، اور دوسری اقوام کے لوگ جن کی اپنی الگ الگ زبان تھی۔ یروشلم کے لوگ ارامی بولتے تھے، وہ سب اپنی اپنی زبان میں بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ خدا ان سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ لوگوں کے خیال میں یہ کوئی نشہ ہے، لیکن پطرس نے کہا کہ ہم سب دن کے پہلے پہر میں تو نشہ نہیں کر سکتے نا۔ عزیزو، کتنی بڑی بات ہے کہ آج میں اور آپ اس دن کو اس انداز سے مناتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ مل کے بولیے گا، ہیپی برتھ ڈے ٹو باڈی آف کرائسٹ۔ باڈی آف کرائسٹ، میں اور آپ مسیح کا بدن ہیں۔ جنم دن مسیح کے بدن کو، بدن کون ہے؟ ہم سب ہیں۔ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور یہ جو جنم دن ہے نا، مبارک کہنے والا، یہ ساری تنظیموں کا ہے۔ یہ فل گاسپل، رسولی کلیسیا، پینٹیکاسٹل، یہوہ وٹنس، سیونتھ ڈے، پریسبیٹیرین، بیپٹسٹ، اونلی جیزس یا چرچ آف گاڈ، انہی کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ سب کے لیے پینتیکوست کلیسیا کا اور نئی کلیسیا کا جنم دن ہے، کیونکہ پرانے عہد کی کلیسیا وہ شریعت پر ہی سارا تکیہ رکھتے تھے، اور نئے عہد کی کلیسیا کا آغاز یہ انجیل خوشخبری کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا، ہم سب پینٹیکوسٹل ہیں۔
میرے ساتھ بولیں گے آپ؟ اے نہ کیوں ایسے پائی نے ہم نے یہ لفظ مخصوص کر دیا ہے پائی مشن کے لیے، اور اب اس میں بھی مشکل ہے، اس میں بہت سارے گروہ ہیں، کس کس کو پینٹیکاسٹل کہیں گے؟ بہتر یہ ہے یہ چاہے رومن کیتھولک ہوں چاہے پریسبیٹیرینز ہوں، یہ کلیسیا کا جنم دن ہے، خدا کے لوگوں کا یہ خوبصورت تہوار ہے جسے پینتیکوست کہتے ہیں۔ اور اس روز عزیزو فصل کے جمع کیے جانے کی شکر گزاری کی عید منائی جاتی تھی۔ لوگ اپنی فصلوں کا ہدیہ نذرانہ لے کے آیا کرتے، پھل لے کے آتے تھے، سبزیاں لے کے آتے تھے۔ کیوں جی بھائی صاحب؟ ایک پرانے عہد کی کلیسیا شکر گزاری کے طور پر مناتی تھی اپنی فصل کا نذرانہ ہدیہ خداوند کے حضور میں، سبزیاں، پھل۔ اور کتنا موزوں ٹھہرا کہ خداوند نے اسی روز روح القدس کے نزول کو مناسب جانا کہ وہ خدا کے لوگوں پر نچھاور کر دے، ظاہر کر دے۔ اور روح القدس کا یہ نزول آگ کی صورت میں ہے اور ایک نشان ہے زبان کا۔ بے شک روح القدس مختلف وسیلوں سے ظاہر ہوتا ہے، صرف ایک نشان نہیں ہے، غیر زبان صرف ایک نشان نہیں ہے، بہت سارے نشان یاد رکھیے گا۔ اور یہاں میں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کر دوں، یوحنا رسول نے فرمایا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو شخص آئے گا، بولیے گا، وہ کیا تمہیں پانی سے بپتسمہ دے گا؟ آگ اور روح القدس سے۔ سو اہم کیا ہوا؟ پانی کا بپتسمہ اہم ہوا یا آگ اور روح القدس کا؟ ٹھیک ہے، صدرک میثق اور عبدالنجو آگ میں ڈالے گئے۔ میں آگ اور روح القدس کے بپتسمے پہ زور دیتا ہوں اور میرا اس پہ زیادہ ایمان ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جس طرح صدرک میثق اور عبدالنجو نے خداوند کا انکار نہیں کیا، اور نئے عہد نامہ میں بہت سارے مقدسین نے خدا کا انکار نہیں کیا، تو میں ایسے کہتا ہوں دکھوں کا بپتسمہ، جسمانی دکھ کا بپتسمہ، کیا ہم اس بپتسمے کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولیے گا ذرا۔ جسمانی دکھ کا بپتسمہ، دکھوں کا بپتسمہ، آگ کا بپتسمہ، اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ آسان بپتسمہ ہے پانی کا بپتسمہ، اور وہاں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لیا ہے، ان میں بھی فرق نہیں ہے، جنہوں نے نہیں لیا ان میں بھی فرق نظر نہیں آتا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ بہت کم ہے۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جانا چاہیے، سوچ بدلنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم اقرار کر لیں اور اس کے بعد، اور میں برملا کہتا ہوں، آگ اور روح القدس کا بپتسمہ صرف پاسبانوں کو ہی نہیں لینا چاہیے، یعنی انہیں لینا چاہیے، یعنی صرف انہیں ہی نہیں بلکہ کلیسیا کے ایک ایک فرد کو یہ بپتسمہ لینا چاہیے۔ اور اس دور میں جنہوں نے یہ بپتسمہ لیا، 12 اقوام کے وہ لوگ دنیا جہاں میں چھا گئے، دنیا جہاں میں چھا گئے۔ اصلی بپتسمہ تھا، حقیقی بپتسمہ تھا، حقیقی شخصی تجربہ، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ اور جب انسان حقیقی طور پر اس شخصی تجربے میں سے گزرتا ہے تو وہ بہتوں کے لیے باعث برکت ٹھہرتا ہے۔ اور انجیل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے عالم دین اور سماجی حیثیت والے لوگوں نے یہ کہا، عوام الناس کو دیکھ کر، جمع غفیر کو دیکھ کر، روکو روکو، جہاں اس کا پیروکار ہو چلا۔ عزیزو، پھر عید پینتیکوست ہفتہ کے پہلے دن یعنی اتوار، یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے۔ شروع میں نے کہا نا کہ میں اس کی تشریح کروں گا۔ اسے ہم اتوار کو مسیحی سبت کہتے ہیں، ہفتے کو یہودی سبت اور اتوار کے روز مسیحی سبت، کیونکہ اس میں 2 دائمی برکات نظر آتی ہیں، 2 دائمی ہمیشہ رہنے والی برکات نظر آتی ہیں۔ پہلی
पहली बरकत, मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, मसीह का मुर्दों में से जी उठना। आमीन कहिएगा। ये पहली बरकत है मसीही सबत की। अतवार को हम क्यों कहते हैं? मसीह उस दिन जी उठा, ये मसीही सबत। रस्मी शरीयत बदल गई, मूसवी अहकामात कालदम हुए कोहे कलवरी पर। पहला जो सबत था हफ्ता के रोज, अब मसीह के अंजीली आगाज के बाद चूँकि एक अजीम शख्सियत हफ्ते के पहले दिन फूटते ही जी उठती है, तो उसकी अहमियत ज़्यादा हो गई। लोग कहते हैं क्यों आप अतवार को इबादत करते हैं, हफ्ते को क्यों नहीं करते? ठीक है ना? तो कैसा अच्छा जवाब है ये कि ये मसीही सबत है, क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा। और दूसरी दायमी बरकत वो क्या है? रूहुल कुद्दस का अंडेला जाना। मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, रूहुल कुद्दस का अंडेला जाना। और ये पेंतेकोस्त के दिन है। पेंतेकोस्त का मतलब है 50, यानी ईद फसा के बाद जो 50वां दिन है उसको पेंतेकोस्त कहते हैं। पेंतेकोस्त 50वां दिन, यानी उससे 49 दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए। और ईद फसा हुआ है जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए, वो जुमेरात का रोज था। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मसीह खुदावंद 49 दिन पहले कोहे कलवरी पर मसलूब हुए, और ये 50वां दिन है ईद पेंतेकोस्त। पेंतेकोस्त के मानी क्या है? 50। और अजीज़ों, दो ख़ास अहम दायमी बरक़ात, मसीह का मुर्दों में से जी उठना अतवार के रोज़ यानी हफ्ते का पहला दिन, और रूहुल कुद्दस का नुज़ूल अतवार के रोज़। और इसीलिए हम साल भर इन दोनों ख़ास दिनों को याद करते हैं। बल्कि ये भी हमें सिखाया गया है कि सिर्फ अतवार ही खुदावंद का ख़ास दिन नहीं है, हर रोज़ हर दिन ही खुदावंद का है। हर दिन ही खुदावंद का है। जो लोग हफ्ते पर अड़े रहते हैं, जुमा पर अड़े रहते हैं, कुछ लोग हैं वो जुमेरात पर अड़े रहते हैं, क्यों जी, है ना? और कुछ लोग मंगल पर अड़े रहते हैं, तो पीछे रह की गया पीरते बुध, वो भी किसी न किसी ने मल्ला ज़रूर है। आपको पता होगा, लोगों ने सोचा दिन मान लाओ, यीशु के करीब नहीं आना, दिन मान लेना की फ़र्क पड़ेगा? दिलों को तैयार करो। और अज़ीज़ों, रूहुल कुद्दस के नुज़ूल के बाद क्या हुआ? सिर्फ ज़ुबानी नहीं, रूहुल कुद्दस का नुज़ूल नहीं, उसके बाद क्या हुआ? उनकी आपस की मोहब्बत बढ़ गई। 12 अक़वाम के लोग, उनकी आपस की मोहब्बत बढ़ गई। अब 12 मुल्कों के लोग मिल के बिशारत का काम शुरू करते हैं। और क्या हम आज के दौर में जो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि मेरे पास रूहुल कुद्दस है, लेनी है, मुझे भी कहते हैं लेनी है, मैं कह दे दो। और मैंने आपको बताया है, कोहे सीना, कोहे कलवरी और पेंतेकोस्त, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस। तो जिनका पहले ही ईमान है बाप और बेटे रूहुल कुद्दस पर, तो उनको और क्या देना है आपने? और क्या देना है? असली रूहुल कुद्दस तो मिल गई उनको। अब कोई नकली रूह होगी जो उनको मिलेगी ना, कि ले लो। और वो नकली रूह इंसानों के कंट्रोल में है ना, जो दूसरों को देते हैं। वरना जो असली रूहुल कुद्दस है उसको तो कोई इंसान कंट्रोल ही नहीं कर सकता। वो हम कैसे बांटेंगे कि तू ही ले ला, तू ही ले ला, खड़ा हो, फिर गिराएंगे, फिर रूहुल कुद्दस। वो असली रूहुल कुद्दस नहीं है। वो पता नहीं कौन सी रूह है जो वो बांटते रहते हैं। पहचानिएगा। कोहे कलवरी को याद कीजिएगा, कोहे सीना को और पेंतेकोस्त को, कि वहाँ जब रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ तो आपस की मोहब्बत बढ़ गई, शोरगुल ख़त्म हो गया, अबतरी बेचैनी ख़त्म हो गई। और फिर क्या था? जिस तरह पैदाइश की किताब में लिखा है, और रूहुल कुद्दस पानियों पर जुम्बश करता है। और यहाँ क्या है? रूहुल कुद्दस राहत के चश्मों पर मुंडलाता है। रूहुल कुद्दस किसी को ना गिराता है, ना मारता है, ना तड़पाता है। वो बहाल करता है, वो चश्मों के ऊपर मुंडलाता है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। रूहुल कुद्दस हमें खौफ से भी आज़ाद करता है।
पुरस्कून पानी की सतह पर जुम्बश करता है और आलम बाला से रूहुल कुदस हम पर उंडेला जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा? हम यक दिल, यक जान और यक ज़बां होकर मसीह खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। और जो नकली रूहुल कुदस वाले हैं ना, वो नफाक डालेंगे। यक दिल यक ज़बां होकर मसीह खुदावंद के नाम को इज़्ज़त नहीं देंगे, वो अपने नाम को इज़्ज़त देंगे, अपनी बुराई चाहेंगे, उनमें मैं आ जाएगी और जहाँ मैं है वहाँ रूहुल कुदस काम नहीं करता। और आज के दौर में बेशुमार लोगों ने जो जादू सीखा है उसमें खुसूसी इल्म ढाइया जो थोड़ी देर के लिए काम करता है वो सीखते हैं और जो थोड़े वक्त के लिए लोगों को गिराता है और हैरान करता है, लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। चंद दिन हुए मुझे एक भाई पर दुआ करने का मौका मिला। वो खुदावंद यीशु मसीह को तो जानता है लेकिन वो मसीही कलीसिया को रुकन नहीं है, उसका ताल्लुक किसी और दीन से है। उसके घर में जादू टूना होता है बहुत ज़्यादा और वो कई सालों से परेशान है। बकौल उनका कारोबार भी ख़त्म हो गया है, मजदूरी पे आ गए हैं वो। मेरी अचानक मुलाकात होती है और मैंने कहा ठीक है भाई, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अजीज़ो दुआ की 2-4 मिनट यीशु मसीह के नाम से। उन बदरूहों को जो उसके अंदर है यीशु के नाम से झिड़का और वो बंदा दुआ के फ़ौरन बाद कहता है जी मेरा बदन हल्का हो गया है, मेरे बदन में सुइयाँ चुभती थी वो ख़त्म हो गई हैं। और मेरी ज़ुबान से निकला हालेलुया, खुदावंद तेरी तारीफ़ हो। और फ़ौरन से अजीज़ उसने मेरे पाँव दबाने शुरू कर दिए और कहा जी आज से आप मेरे पीर और मैं आपका मुरीद। तो मैंने कहा जिस पस मंज़र से, जिस बैकग्राउंड से आया है, उसने ये देखा ये पीर है, इसने दुआ की और मुझे शिफा मिली। तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सोच फ़र्क है, ये मसीही सोच नहीं है। लेकिन जिनके पास नकली रूह है, जिनके पास वो ढाइया इल्म है, वो लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बना के उनसे फिर हदिये नजराने और बकरे और सब कुछ लेते। हमने सीखा है कि अगर खुदावंद ने आपको ये बरकत दी है, बल्कि हर मसीही को, हर उस शख्स को जो यीशु मसीह के नाम से किसी के लिए दुआ मांगेगा तो खुदावंद ज़रूर उसके वसीले काम करेगा। ये नहीं है कि खुदा सिर्फ बड़े दुआ मांगने वालों की सुनता है, वो गुनहगारों के लिए दुनिया में आया है, तो है ही गुनहगारों का खुदा। मुझे चर्च में कई दफ़ा लोग कहते हैं जी फ़लाँ बंदा, फ़लाँ शख्स जो है वो बड़ा गुनहगार है, बदकार है, उसको क्यों चर्च में आने देते हो? तो मैंने कहा चर्च है ही उन्हीं का, चर्च है ही उन्हीं का। खुदावंद यीशु मसीह आया है खोए हुओं के लिए, भटके हुओं के लिए, गुनहगारों के लिए, कमज़ोरों के लिए, बेवजूदों के लिए, कम इल्म लोगों के लिए, ला इल्म लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो बदरूहों से तंग आ गए हैं, बदरू गिरफ्ता हैं, अबलीस गिरफ्ता हैं, जादू टूने का शिकार हैं, सबको खुदावंद नाम बनाम पुकारता है। पुराने अहदनामा में अजीज़ों रूहुल कुदस लोगों की एक ये भी सोच हुआ करती थी कि खुदा बादल से होकर उतरेगा। मसीह बादल में से होकर आसमान पर गया, ठीक है ना, बदली ने उसे छुपा लिया, मगर रूहुल कुदस बादल में से नाज़िल नहीं हुआ। खुदा बादलों में ज़ाहिर होता, मसीह खुदावंद ऐसे ऊपर जाता है और लिखा बदली ने उसे छुपा लिया। और फिर एक और बात और गीत भी हम गाते हैं कि वो बादलों की सवारी पर आएगा, लेकिन रूहुल कुदस के बारे में लिखा है कि वो आग की सूरत में नाज़िल हुआ। बादल अजीज़ों उनको हटाना है, वो तितर बितर करते हैं, वो इंसान के दिलो दिमाग पर हावी रहते हैं। तो बादलों में से गुज़रना और रूहुल कुदस एकदम से आग की सूरत में फ़ौरन इंसान के जहन को चेंज कर देता है, बदल डालता है। पेंतेकोस्त के इस दिन को जानने के लिए अजीज़ों याद रखिएगा कि आसमान की आवाज़ ज़ोरदार आंधी जैसी है और रूहुल कुदस की राहें हवा की राहों जैसी हैं। रूहुल कुदस की राहें हवा की राहों जैसी हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है
تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ روح القدس کی آواز تو سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں روح القدس کو کنٹرول کر کے کہتے ہیں تجھے بھی دیتا ہوں تجھے بھی دیتا ہوں، کچھ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کون سی روح ہے جس کو آپ ہر ایک کو بانٹ رہے ہو؟ میں نے جو ٹی وی پہ دیکھے نا آج کل ویڈیو کلپس، کسی شخص نے ایک ڈنڈا سا بنایا ہوا ہے اور وہ ڈنڈے سے ٹچ کرتا ہے، کسی بیٹی یا بیٹے کو پہلے وہ تیار کرتا ہے، جس طرح نہیں جادو ٹونا کرنے والے وہ ایک بچی جمورے کو تیار کرتے ہیں، اور بچی جمورہ جو ہے نا وہ جس کو ٹچ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور میں جو آج کل کلیسیا پاکستان میں یہ عجیب و غریب قسم کی روح دیکھ رہا ہوں نا، یہ 1990 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں کوریا میں سلسلہ عام تھا، اور خدا کے وہ لوگ، خدا کے وہ خادم جو اصلی تعلیم دیتے تھے وہ اس کے خلاف بولتے رہے، اور بالآخر لوگوں نے سیکھنا شروع کیا کہ تم ڈائریکٹلی خدا سے کیوں نہیں مانگتے، کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اور 1980 سے پہلے 1970 کی دہائی میں لاطینی امریکہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جو آج یہ جو عجیب و غریب ڈرامے ہوتے ہیں نا ہمارے ملک میں آج کل، یہ ڈرامے میں نے 1990 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور میرے ایک دو ہم خدمت ساتھی کلاس میٹ وہ یہاں بھی اپنا شو کر کے گئے تھے ایک دفعہ، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گرایا تھا اور مجھے کہا تھا تم بھی سیکھ لو۔ اور کبھی کبھی وہ مجھے مذاق کرتے ہیں کہ وہ اس وقت سیکھا ہوتا نا تو آج پھر یہ جو نئے نئے خادم اٹھے ہیں ان سے کہیں زیادہ تیری مشہوری بھی ہونی تھی، پیسہ بھی بڑا ملنا تھا، سکھانا چاہتے تھے۔ مجھے کہتے پیچھے پیچھے بول، اور یہ واقعات میں نے آپ کو سنائے ہوئے ہیں عزیزو۔ یہ دنیوی طریقے قاعدے یہ معکوف ہونے والی چیزیں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ کوہ سینا، کوہ کلوری اور پینتیکوست۔ عزیزو، یہ زور کی جو آندھی ہے، یہ تند و تیز آندھی، قوت کے ساتھ آنے والی آندھی ہر شے کو اکاڑ پھینکتی ہے، اکاڑ پھینکتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ روح کے اثرات نظر آتے ہیں، اس کے کام نظر آتے ہیں۔ اور عزیزو، ایک کمرہ جہاں پر آندھی اور یہ تیز ہوا آئی وہاں سناٹا چھا گیا تھا، سارا گھر گونج گیا تھا، اور روح القدس نے انہیں قائل کر لیا کہ میں سچ مچ وہی روح القدس ہوں جس کا وعدہ مسیح نے کیا تھا کہ میں تمہیں ایک مددگار عطا کروں گا۔ اور اس مددگار کا نام کیا ہے؟ روح حق۔ روح جھوٹ نہیں ہے، روح حق ہے۔ یہ بھی آپ نے فرق کرنا ہے، جو خدا کے کلام کو سننے والے لوگ ہیں جانیے گا۔ روح حق ہمیں قائل کرتا ہے، ہمیں تسلی عطا کرتا ہے، روح حق ہمیں اطمینان عطا کرتا ہے، اور روح حق تیز و تند آندھی میں بھی بڑے نرم نرم لہجے میں ہمارے چہروں کو چھوتا ہے، ملائم ہاتھوں سے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ عزیزو، یہ زبان شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبان ہے، ایک نشان ہے۔ یہ غور سے سنیے گا، 20 نشانات ہیں جو آپ محسوس کریں گے جب آپ خداوند کے قریب آ جائیں۔ اس ایک نشان پر ہی ٹھہریے نہ، بلکہ خداوند سے کہیے گا کہ خداوند آپ کو کوئی نشان اگر آپ چاہتے ہیں تو دے۔ لیکن نئے عہد نامہ میں ہم سیکھتے ہیں نشان وہ مانگتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہو۔ کیوں جی؟ لکھا ہے نا۔ اب میں اور آپ جو ایک صدی سے مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، روزانہ کلام مقدس پڑھنے اور سننے والے لوگ ہیں، کیا اب ہمیں کلام مقدس پر شک ہے؟ کیوں جی بولیے گا؟ شک ہے؟ نہیں ہے تو پھر نشان کی ضرورت تو نہیں نا۔ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور ہم تو پڑھتے ہیں بے شمار نشانات ہم اس کلام مقدس میں پڑھتے ہیں۔ عزیزو، خداوند آج مجھے اور آپ کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ عطا کرے۔ اونچی آواز میں بولیے گا آمین۔ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ۔ پینتیکوست کا بپتسمہ، پینتیکوست جو نئی کلیسیا کا جنم دن ہے، نئے عہد کی کلیسیا کا جنم دن ہے، اس میں جو سب سے بڑا گفٹ انعام ہے
وہ آگ اور روح القدس کا بپتسمہ. اس سے بڑا گفٹ اور کوئی ہو نہیں سکتا. اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس دن وہ اپنی فصلوں کی، اپنے مال کی شکر گزاریاں خداوند کے حضور پیش کر رہے تھے، اور خداوند نے ایک اور خوبصورت گفٹ عطا کر دیا. روح القدس آگ کے ساتھ نازل ہوا. آگ کی طرح روح بھی دلوں کو پگھلا دیتا ہے. آگ کی طرح روح القدس بھی دلوں کو پگھلا دیتا ہے. ایک اور لفظ میرے ساتھ مل کر بولیے گا، کھوٹ کو جلا ڈالتا ہے. سونے میں جب کھوٹ ہو نا تو آگ اس کو پاک اور صاف کر دیتی ہے. اور روح میں پاکیزہ اور دیندارانہ جذبات روشن کر دیتا ہے. اگر سچ مچ روح القدس کا تجربہ آپ کو ہوا ہے تو پھر آپ دیندار بن جائیں گے، آپ کے جذبات روشن ہوں گے، آپ شریف انسان بنیں گے، آپ دھوکہ نہیں دیں گے، آپ کسی کی جیب پر نگاہ نہیں کریں گے، آپ اپنے پیٹ کا لحاظ نہیں رکھیں گے، آپ میں قربانی کا جذبہ آ جائے گا. یہ ہے اصلی روح القدس کا نزول. جب آپ نے غریب آدمی کی جیب کو بھی خالی کر دینا ہے جھانسا دے کر، تو پھر وہ اصلی روح القدس کا نزول نہیں ہے. وہ عام سی روحیں ہیں جو اس دیش میں اکثریتی لوگوں کے کنٹرول میں بھی ہیں اور نامی مسیحیوں کے بھی کنٹرول میں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں ہمارے ایک بابا جی ہوا کرتے تھے، پچھلی گلی میں بہت سارے لوگ ان کو بڑا مانتے تھے. ان کی قبر آج کل خانے وار ملتان میں ہے. مسیحی بابا جی تھے، بابا بگاشیر. دیکھیے ذرا ان کا رہنے سہنے کا طریقہ کیا تھا. ننگا بدن، لنگوٹی یا ننگا، اور کھیتوں میں بیٹھے رہنا، جھونپڑی میں. ایک بدرو گرفتہ انسان تھا گراسینیوں کے علاقوں میں، ننگا بدن، زخمی، ابلیس کے کنٹرول میں، گندی روح کے کنٹرول میں، بدرو گرفتہ انسان. اور جب مسیح اس کو آزاد کرتا ہے تو پھر صاف ستھرے کپڑے، اچھے ماحول میں رہنا. اصلی روح القدس اور ابلیسی روح کا موازنہ دیکھیے گا. وہ بھوکے ہیں، وہ خود ننگے ہیں، وہ خود دھوکے باز ہیں. وہ غریب اور مسکین لوگوں کے کپڑے اتار لیتے ہیں، دھوکے میں، بددیانتی میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں. اور بھولے لوگ، ان کو پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں یا ابلیس کے لوگ ہیں. ان میں روح القدس ہے یا ان میں ابلیسی روح ہے. عزیزو، خداوند مسیح اس دنیا میں آئے گا اور یاد رکھیے گا وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. آئیں روز انجیل کے خاص موضوع کو، بشارت کے اس خاص موضوع کو جو عید پینتیکوست کے دن شروع ہوا. 12 اقوام کے لوگوں نے خداوند سے قوت پائی. آؤ ہم بھی اسی طرح خداوند سے قوت پا کر ایک پرانی اور قدیم کلیسیا ہوتے ہوئے، ایک بابرکت کلیسیا ہوتے ہوئے اس دیش میں اور اس جہاں میں چھا جائیں، اور لوگ جانیں کہ یہ سچ مچ ایک ایسی کلیسیا کے لوگ ہیں جو خدا باپ کو، جو کوہ سینا پر ظاہر ہوا، اور خدا بیٹا جو کوہ کلوری پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور اس روح القدس کو جس کا وعدہ کیا تھا کہ مددگار کے طور پر دوں گا. اس تثلیث کو بھی سمجھیے گا. اس میں کسی اور ابلیسی روح کو شامل نہ کریں. روح القدس کو روح القدس ہی رہنے دیں. اس کی عزت، احترام اور حکم پر عمل وہ لازم ہے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں اس کی بے شمار نعمتوں اور برکات کے لیے.